السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شہریان مالیگاؤں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہے، مذہبی اجلاس بند ہے، مساجد میں بھی محدود لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ جمعہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اب ہمارے درمیان ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، اور یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور پورا کے پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اور رمضان شریف میں ہمارے معمولات میں کچھ اضافہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تراویح وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس وقت چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں، اس لیے کہ رمضان شریف میں خاص اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو کثرت سے کلمہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوبوں میں شمار فرماتا ہے۔ سحری میں، افطار میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کرے کہ پوری دنیا سے یہ بلا چلی جائے، یہ وبا چلی جائے، اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک ہندوستان سے یہ بلا اور وبا ختم ہو جائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جلد سے جلد سارے کام کاج، سارے معمولات بحال ہو جائیں، اس کے لیے خاص دعا کریں۔ لیکن رمضان شریف میں افطار کے وقت جو ہے وہ ہم افطاری خریدنے کے لیے جو جاتے ہیں، کوشش کریں کہ بھیڑ میں جانے سے پرہیز کریں، جانے کو ضروری سمجھیں تو ماسک وغیرہ کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ٹیرس پر یا اپنے گھروں میں بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہی باجماعت نماز ادا کریں، گھر کے لوگوں کے ساتھ بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ اور تراویح کے لیے بھی آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ تراویح میں بھی بھیڑ اکٹھا نہ کریں جب تک کہ حکومتی سطح پر یہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہیں، اس وقت تک تراویح میں بھی بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم فرض نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں تو تراویح جو ہے فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، تو اس وجہ سے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اور گھر میں بھی جس بچے کو یا جس سے بھی ہم امامت کے لیے اپنے گھر کے جس فرد کو بھی کھڑا کریں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر اس میں امامت کی شرائط پائی نہیں جاتی، یعنی کہ اس کو نماز کے مسائل یاد نہیں ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل یاد نہیں ہے، تو اس کو امام بنانے سے آپ پرہیز کریں، اپنی نماز ادا کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا کہ نہ اس کی طہارت درست ہے، نہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہے، صرف وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اور آپ کے ذمے پر نماز باقی رہ جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے، تلاوت قرآن کی کثرت ہو اور استغفار کی کثرت ہو، بھیڑ سے پرہیز کریں، اور مسجد کے ذمہ داروں کو آپ مجبور نہ کریں کہ وہ مسجد میں آپ کو لے لیں، اس لیے کہ اگر ایک کو لے لیا جائے تو دوسرے کو لے جائے تو تیسرا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ غم گساری کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا، احباب کا جائزہ لیں
کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں ہیں، کہیں وہ پریشان حال تو نہیں ہیں۔ آپ ان کی بھوک کا، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے لباس کا اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اور یہاں تک فرمایا جب بھی تم کسی دن اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے ہو، ایک حاجت پوری کرتے ہو، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کاروبار بند ہے، غریبوں کا برا حال ہے، لوگ پریشان ہیں، اس لیے آپ حضرات ان کا خیال کریں۔ اور افطار میں اگر آپ پھلوں کو خرید کر کھلاتے ہیں، اگر آس پاس دے سکتے ہیں تو ان تک بھی پہنچائیں، ورنہ پھلوں کو آپ چھپا کر کے لائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں میں پھلوں کی تھیلیاں دیکھ کر کسی غریب کا دل نہ دکھے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ غریب بستی میں پھل لانے والوں اپنے پھلوں کے چھلکوں کو باہر نہ پھینکا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے نہ دیا اور آپ نے اس کی مدد بھی نہیں کی، آپ نے پھل وہاں تک نہیں پہنچائے، اور آپ کے آنگن میں پھل کے چھلکے اگر کوئی غریب کا بچہ دیکھ لے گا اور وہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرے گا اور اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسا صدمہ پہنچا تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ سے اس سلسلے میں پوچھ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ 4 پھل لائیں تو 2 پھل پڑوس میں آس پاس ضرور تقسیم کریں تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کھا سکیں، اور آپ کھانا بنائیں تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دیں، تھوڑا سا کھانا زیادہ بنا لیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے پڑوس میں بھجوا سکیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکیں۔ بلکہ میری گزارش تو یہ ہے، اگر ہم یہ کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے ان حالات میں، شہریان مالیگاؤں سے میری خصوصی گزارش ہے، اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ روزانہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، روزانہ اگر ہم 2 لوگوں کی افطاری بڑھا کر لائیں، 2 لوگوں کا کھانا ہم بڑھا کر پکائیں اور 2 لوگوں کو ہم اپنے ذمے پر لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ بھرپور نکالیں، بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کوشش کریں کچھ پیسے زائد نکالیں اور آپ مدد کریں۔ اگر ایک محلے کے اندر مثال کے طور پر 500 مکانات ہیں اور ان میں 200 لوگ خوشحال ہیں، تو وہ 200 لوگ اگر ان 300 لوگوں کو اپنی زکوٰۃ یا اپنے زائد پیسے سے اگر ان کی مدد کر دیتے ہیں تو محلے والے ہی محلے والوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے محلے کے لوگوں کو کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جو لوگ کارخانے دار ہیں یا سائزنگ کے مالک ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس موقع پر آپ کے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، آپ ان کا خیال کریں، ان کی مدد کریں، ہو سکے تو ان تک آپ پیسہ پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ مانگنا پسند نہیں کرتے، غیرت میں مرتے ہیں۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ عام طور پہ ریلیف تقسیم کرنے والے جب ریلیف تقسیم کرتے ہیں تو کچی بستیوں کی طرف، سلم ایریوں کی طرف سب کی توجہ رہتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر کے مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عزت دار لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، جو مانگنے کے لیے شرماتے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے غیرت کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے حالات کو خاموشی سے معلوم کریں اور ان تک پہنچائیں۔ یقیناً غریب بستی میں بھی آپ جا کر مدد کریں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پکی بستیوں میں بھی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں کھانا نہیں پکا ہوگا اور وہ غیرت کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے ہمیں نہیں بول پا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ گفتگو طویل نہ ہو، مجھے مختصر بات کرنی، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں مقروض ہوں اور پریشان حال ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو امام علی مقام نے اس وقت 10,000 درہم اپنے اس دوست کو دے دیے، اور دینے کے بعد جب وہ لے کر چلا گیا تو آپ زارو قطار رونے لگے، بہت روئے امام علی مقام۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو گھر والوں نے پوچھا، امام آپ نے اپنے دوستوں کی مدد کی 10,000 درہم سے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، یہ میرا دوست ہے
اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کو ضرورت پڑی تو اس کو مانگنا پڑا۔ حالانکہ دوست ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ میں اس کے حالات سے باخبر رہتا اور اس کو مانگنے سے پہلے اس کی مدد کرتا۔ اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، فکر تھی کہ مانگنے سے پہلے میں اس کے حالات سے باخبر کیوں نہ ہوا کہ اس کو مانگنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی طرح آپ یہ انتظار مت کیجیے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس آ کر مانگیں گے، آپ کے پاس پڑوس آپ کے پاس آ کے مانگیں گے۔ مانگنے کا انتظار مت کیجیے، آپ خود خاموشی سے پتہ لگائیے اور ہو سکے تو ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز چھپا کر دی جاتی ہے اس کا درجہ تشہیر کر کے دینے کے برابر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تشہیر کر کے دینا اور بات ہے اور چھپا کر دینا اور بات ہے، اور جو نیکی چھپا کر کی جاتی ہے اس کے درجات کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے ان چیزوں کا بھی خیال کیا جائے، اور ماہ رمضان شریف میں گیم کھیلنا اور اسی طرح سے شور شرابہ کرنا، ہو لپاڑ کرنا یہ اپنا کام نہیں ہے۔ اپنے پورے وقت کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ امید ہے کہ شہریان مالیگاؤں، گنبد و مینار کے میرے شہر عزیز کے لوگ ہماری باتوں پر توجہ کرتے ہیں، اور وہ ان باتوں پر بھی توجہ فرمائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔